السلام علیکم۔ تاریخ طب ریویژن کی یہ دوسری کلاس کا پارٹ بی ہے، جس میں ہم لوگ سشرتا جو فادر آف اناٹمی ہے، گیلن جو بقراط کے بعد سب سے زیادہ اہم اور نامور طبیب ہیں، یحییٰ نحوی، چرکا جن کی کتاب کا نام چرک سمہتا ہے اور آیورویدا کی انسائکلوپیڈیا ہے، اور دسقریتوس جن کو مفرد ادویہ کا امام کہا جاتا ہے، ان 5 اطباء کا تعارف، تعلیم و تربیت، فضل و کمال اور ان کی کتابیں کیا ہیں، ان سب کا ریویژن کرتے ہیں۔ چرکا تعارف، ان کو آیوروید کا فرسٹ فزیشین مانا جاتا ہے۔ مورخین کا کہنا ایسا ہے کہ یہ فرسٹ سینچری کے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا جب سے اپنا وجود رکھتی ہے۔ یہ نہ صرف گریٹ فزیشین بلکہ ایک اچھے آتھر بھی تھے۔ ان کی کتاب کا نام چرکا سمہتا ہے، یعنی کلیکشنز آف چرکا۔ اس بک میں 8 پارٹس ہیں۔ اب ان 8 حصوں کے نام اچھے سے یاد رکھو: سوترا-ستھانا، ندانا-ستھانا، ویمانا-ستھانا، سریرا-ستھانا، اندریا-ستھانا، چکتسا-ستھانا، کلپا-ستھانا، سدھی-ستھانا۔ شاید یہ سارے ورڈز سنسکرت کے ہوں گے اور پتہ نہیں اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، بس آپ لوگ اس کو ایسے ہی اسپیلنگس کے ساتھ یاد رکھ لو، ایگزام میں لکھنا ہی تو ہے۔ چرکا سمہتا کو آیوروید کی انسائکلوپیڈیا کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے میڈیسن سے ریلیٹڈ معلومات کو اکٹھا کیا ہے، جس میں کچھ اہم باتیں ہمیں یاد رکھنے ہوں گے، جیسے وہ مانتے تھے کہ ادھرم ہونا، کسی بھی دھرم، مذہب، ریلیجین کو نہ ماننا بھی ایک بیماری ہے اور اس کو نوبلٹی، پاکی، صفائی، دوائی وغیرہ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دماغ کی اہمیت اور اس کے اسٹرکچر اینڈ فنکشن کو اچھے سے ایکسپلین کیا ہے۔ 5 ایکسٹرنل سینسری آرگنز یعنی حواس خمسہ ظاہرہ، جن کے بارے میں ہم لوگوں نے امور طبیعہ کے چیپٹر قوا میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ تحریکات یعنی اسٹیمولیشنز کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور شبد بدھی کا بھی استعمال کیا ہے۔ اناٹمی اینڈ فزیولوجی کے بارے میں، اور تری دھاتو یعنی واتا، پتا، کفا کی اہمیت، تری دوش کی وجہ، یہ سب ہم لوگوں نے ہندی طب میں ریوائز کر رکھا ہے۔ اور وہ ایسے مانتے تھے کہ کائنات اور انسان دونوں سیم ہی ہیں، بس کچھ ڈگریز کا فرق ہے۔ اگر انسان کو سمجھنا ہے تو اس کائنات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ بس اتنے پوائنٹس چرکا کے متعلق یاد رکھ لیں۔ اب ہم پڑھیں گے سشرتا۔ سشرتا فادر آف اناٹمی۔ تعارف: سشرتا کو آیورویدا کے گریٹ فزیشین مانا جاتا ہے۔ یہ 5th سینچری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ نہ صرف اچھے ڈاکٹر، سرجن، بلکہ ایک گریٹ آتھر بھی تھے۔ ان کی بک کا نام سشرتا سمہتا یعنی کلیکشنز آف سشرتا ہے۔ وہ ایسے مانتے تھے کہ ایک ڈاکٹر کو علم الجراحت یعنی سرجری بھی آنا چاہیے، ورنہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پرندے کے 2 ونگز ہوتے ہیں، یعنی دونوں پر ہوتے ہیں، اگر ایک ونگ نہ ہو تو وہ فلائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ڈاکٹر کو سرجری کی جانکاری نہ ہو تو وہ اچھے سے ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ سشرتا اینڈ سرجری۔ سشرتا سمہتا اس کتاب میں شلیہ تنتر ایک چیپٹر ہے جس کا مطلب ہے سرجری، اور اس چیپٹر کے 5 پارٹس ہیں: سوترا، ندھانا، سریرا، کلپا، چکتسا۔ 100 سے زیادہ سرجیکل انسٹرومنٹس کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے لائگیچر اور سوچرز کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا ہے کہ سوچرز کے لیے کون سے دھاگے استعمال کریں گے، اور اسی دور میں اسکن گرافٹنگ کا بھی انہیں علم تھا، جو آج کل کے جدید دور میں کرتے ہیں۔ جیسے کسی کے ناک، کان کٹ گئے تو دوسری اسکن اس جگہ گرافٹ کرنا وغیرہ۔ سسٹک کیلکولس یعنی وہ سٹونز جو یورینری بلیڈر میں فارم ہوتے ہیں، تو ان کی ریموول کا طریقہ اچھے سے ایکسپلین کر رکھا ہے۔ اور ہرنیا کے ٹائپس کیا ہیں، کیسے ٹریٹمنٹ دینا ہے، لینس کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں، کیٹاریکٹ کے ڈیزیز کا علاج کیا ہوگا، ایمپوٹیشن کب اور کیسے کرنا ہے۔ اچھا، ویسے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایمپوٹیشن کسے کہتے ہیں؟ جو بھی بدن کا حصہ سڑ گل جاتا ہے اور وہاں پہ بلڈ سپلائی رک جاتی ہے تو اس کو ریموو کر دینا، باڈی سے الگ کر دینا، ایمپوٹیشن کہلاتا ہے۔ اور اگر ڈیلیوریز نارمل نہیں ہو پا رہی، کچھ بھی کریٹیکل کنڈیشنز ہیں یا پھر اب نارمیلٹیز ہیں جس کی وجہ سے لیبر پین نہ ہو، تو سیزرین سیکشن کیسے کرنا ہے۔
اس کے بارے میں بھی سشرتا نے تفصیل سے لکھا ہے۔ اور آیورویدا میں ایک عجیب کانسیپٹ ملتا ہے جس کو کہتے ہیں مرما۔ وہ باڈی کے سرفیس پر کچھ ایسی نشانے ہیں جس پر اگر مار یا چوٹ لگ جائے تو انجری بڑھ سکتی ہے اور پرابلم سیویئر ہو جاتا ہے، اور ایسی سرجری سے ریلیٹڈ بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ خیر ہمیں اتنا یاد رکھ لینا کافی ہے۔ جالینوس تعارف: ان کی پیدائش 129 آفٹر ڈیتھ ایشیا کوچر کا ایک حصہ پرگامون میں ہوئی۔ بقراط جو فادر آف میڈیسن ہیں، ان کے بعد سب سے اہم طبیب جنہوں نے یونانی طب کے ایولیوشن ترقی کے لیے کئی تھیوریز دی ہیں، اور ان کی کتابوں کے سمرائز فارم بک کو اسکول آف الیگزینڈر میں ایز اے سلیبس میڈیسن کا پڑھایا جاتا تھا۔ تعلیم و تربیت: گیلن نے علم ہندسہ یعنی نومرولوجی اپنے والد سے سیکھی تھی۔ علم طب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں میڈیسن کا علم سیکھنے کے لیے الہام ہوا۔ اب الہام کسے کہتے ہیں یہ ہم لوگوں نے فرسٹ کلاس میں ریوائز کیا تھا کہ الہام ڈیوائن انسپریشن کو کہا جاتا ہے۔ 17 ایئرس کی عمر میں وہ اناٹمی، فزیولوجی اور معالجات جو ایک سبجیکٹ ہے جنرل میڈیسن جس کو آپ لوگ فائنل ایئر میں پڑھو گے انشاءاللہ، تو ان 3 سبجیکٹس میں جالینوس ماہر تھے۔ مفرد ادویہ یعنی سنگل ڈرگس بھی کئی کھوج نکالے تھے۔ اچھا آپ لوگوں نے انیما کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ کبھی بھی سرجریز یا ڈیلیوریز کرنے سے پہلے پیشنٹ کو انیما دیا جاتا ہے۔ اس میتھڈ کو جالینوس نے ایک پرندے سے سیکھا تھا، اسی لیے اس کو عمل طائر کہتے ہیں۔ عمل یعنی میتھڈ، پروسیس، اور طائر عربک میں پرندے کو کہا جاتا ہے۔ ایز اے آتھر، فزیشین اینڈ ریسرچر انہوں نے فضل و کمال حاصل کیا تھا۔ گیلن پلس دیکھ کر مرض کو پہچان لیتا تھا، مطلب وہ ایسے نہیں سمجھتا تھا کہ میں میل فزیشین ہوں تو عورتوں کی بیماریوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت ایسے اوپن مائنڈڈ رہنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ وین سیکشن بے وجہ نہیں کرواتا تھا۔ اب وین سیکشن کیا ہے شاید یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، ورید میں کاٹ لگا کر گندا خون کو بہا دینا، اسی کو اردو میں فسد کھولنا کہتے ہیں۔ اپلائیڈ اناٹمی سیکھنے کے لیے ڈائسیکشن کیا تھا کئی کیڈاورز کے، اور اناٹمی میں ایسی نئی باتیں اور تھیوریز بتائی جس کی وجہ سے لوگ گیلن اینڈ اناٹمی یا جالینوس اور اس کے تشریحی کارنامے ایسی کتابیں لکھی ہیں۔ یورین کا فلو یونی ڈائریکشنل ہوتا ہے، مطلب یوریٹر سے سیدھا یورینری بلیڈر میں فلو ہوتا ہے، ایسا سب سے پہلے بتانے والے گیلن ہی ہیں۔ بونز، مزلز، ٹینڈونز، نروز، برین، ہارٹ، لنگز، لیور، کڈنیز، یوریٹر، بلیڈر، ریپروڈکٹیو آرگنز کی اناٹمی کے بارے میں بتایا۔ مزلز کی کلاسیفیکیشن 3 ٹائپس میں کی ہے کہ مزلز 3 طرح کے ہوتے ہیں، لانگیٹیوڈنل یعنی لمبے ہوں گے، اوبلک یعنی ترچھے آڑے ہوں گے، اور ٹرانسورس۔ اس طرح مزلز کی 3 ٹائپس۔ یوریٹرز، وینز اور آرٹریز کے درمیان ڈفرنس کو بتایا۔ آڈیٹری نرو کیا ہے، فرنٹل نرو کیا ہے، آپٹک نرو کیا ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، اہمیت کیا ہے، ان سب کے بارے میں بتایا۔ جالینوس اور اس کے منافی الاعضائی کارنامے: اس نے فزیولوجی بقراط اور ارسطوٹل کی بک سے سیکھا تھا۔ وائٹل آرگنز کے فنکشنز اور امپورٹنس کو بتایا۔ ویسے وائٹل آرگنز یعنی عضوِ رئیس، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے امور طبیہ میں پڑھ رکھا ہے، یاد ہے آپ کو کہ کتنے وائٹل آرگنز ہمارے بدن میں پائے جاتے ہیں؟ کامنٹ کر کے بتائیے۔ خون یعنی دم کی پیدائش کیسے ہوتی ہے اور اس کے فنکشن اینڈ امپورٹنس کو بتایا۔ ارواح کے ٹائپس کو بتایا۔ سینسری اینڈ موٹار نروز کے درمیان فرق کو ظاہر کیا۔ سسٹول اینڈ ڈیاسٹول کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اس کے فنکشنز کیا ہیں، یہ سب بتایا۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ آکسیجن کا پریڈکشن کرنے والے جالینوس ہی ہیں، ایسا ہم لوگوں نے ارواح والے چیپٹر میں پڑھ رکھا ہے۔ گیلن کی 16 بکس کو الیگزینڈرائن کلیکشن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سب میڈیسن کے سلیبس میں شامل تھی اور اسکول آف الیگزینڈر میں پڑھایا جاتا تھا۔ ویسے ساری کتابوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتے، بس یہ 3 یاد رکھ لو: کتاب الاستقصات، کتاب المزاج اور کتاب الہمیات۔ دسقریدوس تعارف: ان کی پیدائش سیلسیا کے قریب ٹارسس نامی جگہ پر ہوئی۔ مورخین یعنی وہ لوگ جو ہسٹری کا علم رکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ طبیب 1 سینچری کے ہیں، اور دسقریدوس نے رومی طب کے فروغ میں نہایت ہی اہم کردار نبھایا ہے۔ یہ طبیب سنگل ڈرگس کے علم میں بڑے ماہر تھے، اسی لیے ان کو امام المفرد ادویہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پہچان کتاب الحشائش سے ہے جو سنگل ڈرگس کی بہترین بک ہے۔
جس کو ویسٹ میں ڈی یونیورسا میڈیسینا کہا جاتا ہے۔ ویسے انہوں نے کتابیں تو کئی لکھی ہے، لیکن شہرت کتاب الحشائش کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کب اور کیسے ہوئی، کچھ ڈیٹیلز نہیں ملتی۔ ایز اے ڈاکٹر، ریسرچر اینڈ آتھر ان کو فضل و کمال حاصل تھا۔ اب جیسے کہ ہم لوگوں نے رومی طب میں پڑھ رکھا ہے کہ رومی قوم جنگجو تھی اور اپنے ساتھ ڈاکٹر اینڈ سرجن کو جنگ کے دوران رکھتی تھی تاکہ آرمیز کو کچھ بھی زخم وغیرہ یا جراحت کی ضرورت پیش آئے تو طبیب اور جراح ٹریٹمنٹ کر سکے۔ دسقریدوس بڑا نامور طبیب تھا، اسی لیے روم کے بادشاہ نے اس کو درباری طبیب بنا لیا تھا۔ افیون اور سرخس دونوں ہربل ڈرگس ہیں جس کے یوزز اینڈ انڈیکیشنز کو سب سے پہلے دسقریدوس نے ہی بتایا کہ افیون کھانسی کو دور کرتا ہے اور سکون بخشتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ جانتے ہیں افیون کیا ہے؟ اوپیم تو سن رکھا ہوگا، جس کا سائنٹیفک نیم پیپاور سومنیفیرم ہے۔ جنرلی کہا جائے تو خشخش گھروں میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے پودے سے افیون کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور سرخس کا چیف فنکشن قاتل دیدان یعنی انٹسٹینل وارمز کو مار دینا ہے۔ کتاب الحشائش، کتاب السموم اور کتاب فی الحیوان و ذات السموم یہ دسقریدوس کی کتابیں ہیں۔ کتاب الحشائش میں سنگل ڈرگس کا بیان ہے، مطلب جو بھی مفرد ادویہ ہوں گے ان کا سٹرکچر کیسا ہوگا، مورفولوجی کیا ہے، فنکشن کیا ہے۔ کتاب الحشائش، کتاب السموم اور کتاب فی الحیوان ذات السموم یہ دسقریدوس کی کتابیں ہیں۔ کتاب الحشائش میں سنگل ڈرگس کا بیان ہے، مطلب سنگل ڈرگس کا پلیس آف برتھ کیا ہے، اس کا مورفولوجی کیا ہوگا، اس کے فنکشنز کیا ہیں، انڈیکیشنز کیا ہیں، یوزز کیا ہیں، اس کے اندر کون کون سے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں، کس ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ ڈرگس استعمال کی جاتی ہیں، یہ ساری معلومات کتاب الحشائش میں لکھی گئی ہے۔ اور کتاب السموم، سموم یعنی سمی ادویہ کا جمع، اور سم کہتے ہیں زہر کو، پوائزن کو، تو پوائزنز کے بارے میں سب کچھ کتاب السموم میں لکھا گیا ہے۔ کتاب فی الحیوان ذات السموم، فی مے کو کہتے ہیں اور حیوان یعنی اینیملز، تو ایسے ڈرگس جن کا سورس اینیملز ہو اور ساتھ ہی ساتھ اینیملز کے ذریعے حاصل کیے گئے پوائزنز کیا ہیں، ان سب کے بارے میں کتاب فی الحیوان ذات السموم میں لکھا گیا ہے۔ اب ان ڈیٹیل مت پڑھو کہ کتاب الحشائش کے والیومز کیا ہیں، ان میں کیا کیا لکھا گیا ہے، کیونکہ اتنی ساری چیزیں تو یاد نہیں رہتی۔ بس اگر ایگزام میں پوچھا بھی جائے کہ دسقریدوس اور اس کی کتاب کے بارے میں لکھو تو آپ میں نے جو بھی پڑھایا دسقریدوس کے بارے میں اسی کو اپنے الفاظ میں الیبوریٹ کر کے لکھ دینا، اور کتاب کی ایسے تعریف کریں کہ اس میں سنگل ڈرگس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اب سنگل ڈرگس 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، یعنی جن کا سورس اینیملز بھی ہو سکتا ہے، پلانٹس بھی ہو سکتا ہے، منرلز بھی ہو سکتا ہے، اور اینٹی ڈاٹس کے بارے میں بتایا تھا، پوائزنز کے بارے میں بتایا تھا، یہ سب لکھ دینا۔ یحییٰ نحوی، تعارف، یحییٰ ان کا نام ہے اور نحوی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے نحو یعنی گرامر میں بڑی مہارت حاصل کی تھی۔ ان کی پیدائش مصر میں ہوئی اور یہ عیسائی تھے۔ ابتدائی تعلیم تو صرف نحو ہی حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد ملاح یعنی وہ لوگ جو کشتی چلاتے ہیں تو کیپٹن کا آکوپیشن اختیار کیا تھا، اور کچھ دن چرچ میں پریسٹ کی طرح خدمت بھی انجام دیے تھے۔ کیونکہ میڈیسن کا علم انہوں نے اسکول آف الیگزینڈر سے حاصل کیا تھا، اسی لیے ان کو یحییٰ اسکندرانی بھی کہتے ہیں۔ تعلیم و تربیت، 40 سال تک تو انہوں نے کچھ بھی علم نہیں حاصل کیا تھا، بس پرائمری ایجوکیشن ہی تھا جو گرامر سیکھ رکھا تھا۔ کشتی چلاتے تھے تو لوگ جو کشتی میں سوار ہوتے تھے وہ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ہی ہوتے تھے، علم کی باتیں کہتے تھے۔ یحییٰ کو یہ سب باتیں سن کر میڈیسن کا علم حاصل کرنے کی خواہش ہوئی اور وہ 40 سال کے بعد علم طب کو حاصل کیے۔ فضل و کمال، علم نحو، منطق و فلسفہ، طب، درس و تدریس یعنی پڑھنا پڑھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے آتھر انہیں فضل و کمال حاصل تھا۔ انہوں نے کئی کتابیں میڈیسن کے بارے میں لکھی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ محفوظ نہ رہ سکی، اور ان کی ایک کتاب ہسٹری پر بھی تھی جس کا نام تاریخ اطباء القدماء ہے۔ مدرسہ اسکندریہ کے ان 7 اطباء میں ان کا شمار تھا جنہوں نے جالینوس کی 16 کتابوں کو مرتب کیا تھا، یعنی آرڈر دیا تھا، ترتیب دیا تھا، جس کو الیگزینڈرین کلیکشن کہا جاتا ہے، اور وہ سب کتابیں میڈیسن کے سلیبس میں شامل تھیں۔ یحییٰ نحوی کے لیے بس اتنی چیزیں ہی یاد رکھو۔
اب آپ لوگ سائڈ ہیڈنگس لکھ دینا ایگزام میں کہ بحیثیت مصنف یعنی ایز اے آتھر ان کے کیا کیا خدمات تھیں، اور ایز اے ٹیچر یعنی مدرس انہوں نے کیسے پڑھایا تھا. بس ٹیچر کی تعریف کر دینا کہ وہ بہت اچھا پڑھاتے تھے، اتنی مصروفیات کے باوجود بھی مدرسہ اسکندریہ میں وہ ایک ٹیچر تھے. اس طرح کر کے آپ لوگ جو بھی اپنے الفاظ میں ٹیچر کی تعریف کر سکتے ہوں وہ سب لکھ دینا. اور ایز اے ڈاکٹر فزیشین انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی تھیں. دیکھو ہر طبیب کا تو ہم لوگ یاد نہیں رکھ سکتے، بس ایز اے ڈاکٹر ایک انسان کو کیسے ہونا چاہیے وہ سب لکھ دینا. اور ایز اے فلسفی کیونکہ انہوں نے منطق و فلسفہ بھی پڑھ رکھا تھا تو لکھ دینا کہ کچھ تھیوریز بھی انہوں نے فلسفہ کے دیے تھے. الحمدللہ تاریخ طب کی دوسری ریویژن کلاس کا پارٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سب کچھ اچھی طرح ریوائز ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ عربی دور کے اطباء پڑھیں گے. If you really like my video lectures then please share it with your friends and juniors.